ریاست کے ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں جنہیں حکومت کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا تھا اور صحت سکیم کا تعارف کرایا گیا تھا جس سے ہزاروں لوگوں کو باضابطہ طور پر فائدہ بھی ملا، لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے یہ صحت سکیم بھی بند ہو رہی ہے کیونکہ اطلاعات اور خبروں کے مطابق سرکار اور انشورنس کمپنی کے بیچ معاملہ چل رہا ہے، معاملہ عدالت تک چلا گیا ہے اور اب پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز نے باضابطہ طور پر PMJAY سکیم کو 1 سپٹمبر سے بند کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ گولڈن کارڈ کے تحت لاکھوں لوگ جموں کشمیر کے اندر بھی ملک کے باقی حصوں کی طرح جس کو صحت سکیم کا نام دیا گیا ہے اور پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا سکیم یا اس یوجنا کے تحت لاکھوں لوگ علاج بھی کرواتے رہے، لیکن آج کے وقت میں مشکل یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک رپورٹ ہم نے آپ کو بتائی تھی جس کی آفیشلی کنفرمیشن بھی ہوئی کہ 15 اور 16 مارچ کے آس پاس جب پہلی مرتبہ یہ معاملہ نوٹس میں لایا گیا متعلقین کے ذمہ داران کے، اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی سے لے کر صوبائی سطح تک کی انتظامیہ، یہاں تک کہ مرکزی وزارت صحت تک بھی بات پہنچی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جموں کشمیر کے اندر صحت کی جو بنیادی خدمات ہیں وہ گولڈن کارڈ پر فراہم کرتی ہے، ان کو وہ پیسہ سرکار کی طرف سے نہیں مل رہا ہے۔ 15 اور 16 مارچ کے بعد نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ مرکز تک بات پہنچنے کے باوجود بھی جو پچھلا پیسہ بقایا تھا، جو ان اسپتالوں کو رقومات واگزار کی جانی تھی، اس اسکیم کے تحت جن لوگوں نے علاج کیا، بالخصوص جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ 31 مئی 2024 تک آپ کا پیسہ آپ کے کھاتوں میں آ جائے گا۔ 31 مئی کی تاریخ بھی گزری، اس کے بعد 15 جون کی اگلی ڈیڈ لائن فکس کی گئی، وہ بھی گزر گیا، پھر 31 جولائی کا ایک اور وقت دیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ 1 سپتمبر یا 31 اگست کی شام تک تمام اداروں کی طرف سے فیصلہ لیا گیا کہ اگر تب تک پیسہ نہیں آتا، جو 15 مارچ سے جتنا بھی پیسہ پینڈنگ ہے، اگر وہ فنڈز ان سب کو نہیں آتے تو جو صحت کی خدمات اس وقت پرائیویٹ ادارے گولڈن کارڈ کے تحت دیتے ہیں وہ بند کر دی جائیں گی اور مشترکہ طور پر فیصلہ تمام لوگوں کا ہے۔ اب اس میں بڑا امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں جی، تقریباً 300 کروڑ سے زیادہ رقم ہے جو ابھی ابتدائی اطلاعات آ رہی ہے، اور حکومتی ادارے اور اسپتال منتظمین جہاں پر ڈائلیسس سینٹر ہے، پرائیویٹ اسپتال ہے، ان کے بیچ لگاتار میٹنگز بھی ہوئی ہیں، ایشورنس بھی آئی تھی، لیکن معاملہ جب عدالت کے اندر چلا گیا، IFFCO ٹوکیو جس کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ انشورنس کا پیسہ ان اداروں کو دیں گے، ان کی وجہ سے جو لہتلیل ہوا، اس کے بعد معاملہ عدالت تک چلا گیا، عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے اور اسپتال کے ذمہ دار جن میں ڈائلیسس سینٹرز بھی ہیں انہوں نے فی الحال یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ اس صحت سکیم کو زیادہ دیر تک اور کنٹینیو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا فائنینشل ڈرین لگاتار ہو رہا ہے۔ سعید تجمل اس بڑی خبر پر ہے جہاں پر ہزاروں لوگوں کو فائدہ اس سے مل رہا ہے، ڈائلیسس کے مریض اس سے مستفید ہو رہے تھے، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ غیر سرکاری جو امپینلڈ اسپتال تھے وہاں پر شاید اب یہ گولڈن کارڈ نہیں چلے گا کیونکہ واجب الادا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور حکومتی ادارے اور IFFCO ٹوکیو اور عدالت کے بیچ معاملہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے منتظمین کا ماننا ہے کہ شاید وہ اس کو کنٹینیو نہ کر پائے۔ ڈیٹیلز کیا کچھ ہے اور کیا حکومتی ادارے اس پورے معاملے پر سنجیدہ ہے کہ معاملہ جلد سے حل ہو، عدالت سے رجوع کیا جائے؟ بالکل، دیکھیں اشفاق صاحب، جموں کشمیر اور ملک سمیت یہ ایک بہت بڑا معاملہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں جموں کشمیر میں کافی غربت سے نچلی سطح پہ لوگ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، CVTS، کارڈیالوجی، نیفرولوجی اور اس کے بعد کتنی ہی سرجریز ہیں جن کا استفادہ جو ہے آیوشمان بھارت کے اس خصوصی گولڈن کارڈ کے نام سے اس اسکیم سے فائدہ ہوا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا اور اس اسکیم نے بھی سری نگر شہر کے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ان اسپتالوں میں لگاتار گولڈن کارڈ کا پیسہ جو مالکان کو یا امپلائر کو یا بلڈنگ کے مالک کو پیسہ نہ ملنے کے بعد اب یہ جو اسپتال جو ہے تقریباً بند ہونے کے کاندھارے پہ آ چکے ہیں۔ جموں کشمیر کے سری نگر کے اسپتالوں کے ساتھ ساتھ جو کہ سری نگر کشمیر منعقد ہوا، گزشتہ مہینے بھی اجلاس منعقد ہوا اور اجلاس منعقد ہونے کے بعد طے پایا گیا کہ جب آپ کے پاس پیمنٹ نہیں آتی ہے تو مالک کے مکان جس کی بلڈنگ آپ نے کرائے پہ لے رکھی ہے اس کا پیسہ پینڈنگ ہے، جو آپ کے یہاں پہ سیلز ایگزیکٹوز ہیں، جو آپ کا سٹاف ہے، پیرامیڈیکل اور ڈاکٹرز وغیرہ ہے، ان کی خدمات حاصل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یقیناً دقتیں کا سامنا کرنا پڑے، جس کی وجہ سے آیوشمان بھارت کی اسکیم کا اطلاق تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن سری نگر شہر آتے آتے جب آپ باقی ڈسٹرکٹ سے بات کرتے ہیں، میری ابھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو اسپتال چلائے جا رہے ہیں، منتظمین کے مطابق یہاں اسپتالوں میں جو پیسہ گولڈن کارڈ کا یا آیوشمان بھارت اسکیم کا
عام لوگوں کو اس کا فائدہ تو ملتا ہے، اسپتال انتظامیہ ابھی تک دیتی ہے، لیکن اس کا پیسہ جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ابھی تک پہنچا نہیں۔ چیف سیکرٹری لیول، لیفٹیننٹ گورنر جنرل اور پرنسپل سیکرٹری لیول پر تمام بات چیت جو ہے ناکام ثابت ہوئی، اور کورٹ نے بھی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد سرکار کو مطلبیہ کیا تھا کہ معاملات کو دیکھیں، لیکن انشورنس کمپنی کی طرف سے بات چیت نہ ملنے کے بعد اب 1 سپٹمبر سے تقریباً جموں کشمیر میں اور سری نگر شہر میں اب گولڈن کارڈ کا اطلاق جو ہے تقریباً یہ سید جمول، ایک بات اور بھی نوٹس میں آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو پیسہ، اگر کچھ لوگوں کا غلطی سے بھی زیادہ ڈیڈکشن ہوتی تھی اور کچھ لوگوں کا اگر غیر ضروری طور پر پیسہ چلا بھی گیا تو وہ واپس دینے کی ایشورنس کرائی گئی، لیکن انشورنس کمپنی نے اس سلسلے میں چونکہ انہوں نے جب ہاتھ پیچھے کھینچا ہے، وہ گورنمنٹ سے ٹائی اپ مکمل طور پر نہیں کر سکے، تو وہ پیسہ بھی ایک طرح سے ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جن لوگوں کو واپس ملنا چاہیے تھا، خبر یہ ہے کہ وہ بھی ابھی انتظار ان کا بھی طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل، دیکھیں نہ صرف ایک طرف سے آپ کے 3 سٹیک ہولڈرز ہیں، گورنمنٹ کا پیسہ جو انشورنس کمپنی کے پاس ہے وہ پینڈنگ ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو پیسہ جب کریڈٹ ہوتا پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے تو اس کے بعد جو بلڈنگ مالک ہے بیشتر بلڈنگیں کرائے پہ ہیں اور ان بلڈنگ مالکان کو پیسہ واگزار ہوتا، اور جو تیسری بڑی سمسیا ہے جو پرائیویٹ ڈاکٹرز، کچھ ڈاکٹرز تو گورنمنٹ کی سروس تک کرتے ہیں، شام کو سرجریز وغیرہ کے آتے ہیں جنہیں اجازت ہے، لیکن جو مکمل طور پر کمپلیٹلی پرائیویٹ اسپتالوں کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی 8-9 مہینے سے نہیں ملی ہے، اور بیشتر اسپتال بند ہونے کے کدارے پہ پہنچے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک آخری آپشن اب یہ ہے کہ شاید غالباً جموں کشمیر میں یہ اسکیم جو ہے یہ اسپتال انتظامیہ 1 سپٹمبر سے ایز اے مارک آف پروٹیسٹ بند کر رہی ہے تاکہ سرکار کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہو سکے۔ چلیے، بہت شکریہ جی سید تجمل ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ فی الحال سرکار افکو ٹوکیو جو کمپنی ہے ان کے بیچ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی وجہ سے 300 کروڑ روپے کے واجب الادا ابھی تک ابتدائی خبروں کے مطابق ہے، اور غیر سرکاری اسپتال جہاں پر یہ گولڈن کارڈز کا چلنا تھا، جو ایمپینل اسپتال تھے، وہاں پر شاید یہ پورا معاملہ رک جائے انٹائر جموں کشمیر کے اندر۔ اس طریقے کی اطلاعات اور خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔